نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ایک عادت بنانے کے لیے آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کی عادت بنانی ہے انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ہی نور ہوگا. لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے یہ کون سا عمل کرتا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے بعد سے آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ ہر جمعہ کو کم از کم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اسے بھولیے گا بھی نہیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ جیسے اپنے گھر کے اندر بھائی بہنوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی تاکید کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کے اندر ایسی دینی حمیت پیدا ہو اور دینی جذبہ پیدا ہو جس کی وجہ سے ہم سب مل کر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دے سکیں جس معاشرے کے اندر دین کی وجہ سے سکون ہی سکون ہو. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ آج اگر انسان کی زندگی میں بے قراری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی سے جتنا دین رخصت ہوتا جائے گا یا کم ہوتا چلا جائے گا اس کی زندگی میں اتنی ہی بے چینی بڑھتی چلی جائے گی. ماہ رمضان المبارک میں دین اندر داخل ہو چکا تھا، نماز بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، تو انسان کی زندگی میں ماہ رمضان میں سکون ہی سکون تھا. پھر ماہ رمضان گزرا، قرآن سے تعلق ٹوٹا، مسجد سے تعلق ٹوٹا، تو پھر وہی بے قراری کا سلسلہ شروع ہو گیا.
آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت برائیوں کے لیے جتنا پیسہ دنیا خرچ کر رہی ہے، ہم اس کا 1% تو بہت دور کی بات ہے، 0% بھی اتنا دین کو پھیلانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، نہ خرچ کرتے ہیں۔ آج کہیں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو برائیوں کا ہی معاملہ نظر آئے گا، برائیوں کو پروموٹ کرنے والا معاملہ نظر آئے گا، برائیوں کی تشہیر کا معاملہ نظر آئے گا۔ اب تو نہ شادی میں جانے کے لائق معاملہ رہا اور نہ کہیں کسی سفر کے معاملے کے اندر کسی جگہ پر آدمی تفریح کے لیے جا سکے، ایسا معاملہ رہا۔ جہاں کہیں بھی جائیں سچویشن بد سے بدتر ہوتی نظر آتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو گناہ سے روک سکے ایسی پوزیشن نظر نہیں آتی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسی بات ہم اپنی عوام کے سامنے پیش کریں جس بات کو سننے کے بعد ہر مسلمان صرف یہ نہیں کہ برائی سے بچنے کی کوشش کرے بلکہ برائیوں کو روکنے کے لیے بھی وہ محنت و مشقت کرے۔ تو میں نے مطالعے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا دیکھی۔ کیا کہنا میرے آقا کی دعا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے دعا کر دیں تو دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور وہ دعا بارگاہ سمدیت میں قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا میں پوچھوں گا اور مجھے آپ جواب دیں گے تو میں تھوڑا سا سمجھوں گا کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور میری بات آپ کے دل و دماغ میں اترتی بھی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو علماء کے چاہنے والے ہیں، مشائخ کے چاہنے والے ہیں، ماں باپ سے محبت کرنے والے ہیں، پیران عظام سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کہیں سے ماں کی دعا مل جائے، مجھے باپ کی دعا مل جائے، مجھے فلاں شیخ کی دعا مل جائے، فلاں عالم کی دعا مل جائے، اور اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ فلاں کی دعا میں بڑی تاثیر رکھی ہے تو آدمی ان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ بس ان کی دعا لگ جائے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم بھی الحمدللہ دعائیں لینے کی کوشش بھرپور کرتے ہیں اور آپ بھی دعا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک سوال پوچھتا ہوں، کوئی کتنا بھی بڑا دعا دینے والا ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ والد ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی ولی ہو، نبی کے درجے تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی ہم شریک ہو جائیں اور حضور کی دعا کے مستحق ہو جائیں؟ سب کی دعا لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کبھی حضور کی دعا لینے کی بھی ہم نے کوشش کی؟ اب آئیے میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ایک دعاؤں کی تاثیر بتا دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر کتنی تاثیر رکھی ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضرت طفیل دوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اسلام لانے کے بعد حضرت طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، واپس جا کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دوں گا تاکہ انہیں بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ عز و جل میرے لیے کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے میں ان کو مطمئن کر سکوں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، بلکہ یوں دعا کی، اللہم اجعل لہو آیہ، یعنی اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی قائم فرما دے۔ تو حضرت طفیل چاہتے تھے کہ وہ جب اسلام کی دعوت دیں اور لوگ کہیں گے تم مسلمان ہو گئے، تمہاری دعوت سچی ہے، کوئی نشانی بتاؤ، کوئی چیز بتاؤ، کوئی کمال بتاؤ۔
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا دیجئے اور ایسی چیز مجھے عطا کر دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں وہ نشانی ان کو بتا سکوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعل لہ آیہ، یعنی اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی قائم فرما دے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نور چمکا دیا. اس کے بعد حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی جانب چل دیا. رات کے وقت گھر کے قریب پہاڑ پر پہنچا تو ایک نور میری آنکھوں کے درمیان چمکنے لگا. میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی اے اللہ اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ بھی ظاہر فرما دے، کہیں لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا چہرہ بگڑ گیا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا چہرہ بگڑ گیا، اتنا چہرہ نورانی ہو گیا تو لوگ غلط فہمی کے اندر کہ کہیں چہرہ بگڑ تو نہیں گیا. سوچنے والے جب نفرت ہو تو اچھا چہرہ بھی برا سمجھ میں آتا ہے، اور محبت ہو تو برا چہرہ بھی صحیح سمجھ میں آتا ہے. تو یہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ اکبر، جیسے ہی انہوں نے دعا کی تو چونکہ حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، دعا دی تھی کہ اللہ ان کے لیے کوئی نشانی ظاہر فرما دے. تو حضرت طفیل کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب میں نے کہا کہ مولا یہ کہیں میرے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کے میرا بگڑا ہوا چہرہ نہ سمجھ لیں، کوئی اور نشانی ظاہر فرما دے، تو حضرت طفیل کہتے ہیں دعا کرتے ہی وہ نور میرے چہرے سے چھڑی کے کنارے پر آ گیا. جو چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی اس کے کنارے پر آ گیا. اب چھڑی کو چمکتے دیکھ کر انہوں نے سوچا اللہ اکبر، یہ چھڑی چمک رہی ہے جو چمکنی نہیں چاہیے. اب اس نشانی کو دیکھ کر جیسی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو اس نشانی کو دیکھ کر کہ ہم نے انسان کے چہرے کو چمکتے تو دیکھا ہے لیکن لکڑی کو اور چھڑی کو چمکتے نہیں دیکھا، یقیناً یہ اس کی سچی دعوت ہونے کی دلیل ہے. اور حضرت طفیل نے جب دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول فرما لیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا. اور آگے سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں. قربان جائیے اس زمانے کی عورتوں پر، خواتین اسلام پر، کتنا حضور کو مانتی تھی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو کتنا اہم سمجھتی تھی. اپنے 8 سال کے بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا سرکار اسے اپنی خدمت میں قبول فرمائیے، اپنی صحبت میں رکھیے. حضرت انس 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اور پھر ان کی والدہ جو ام سلیم تھی انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بیٹے انس کے لیے آپ دعا فرما دیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. چنانچہ روایت میں آتا ہے اور یہ دعا بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت انس کو جو حضور نے دعا دی تھی یہ دعا بخاری شریف میں اب محدثین فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کا ایک باغ تھا. اس دعا کے بعد سال میں اس باغ میں ایک بار نہیں 2 بار پھل دیا آتے تھے، یعنی یہ باغ 2 بار پھل دیتا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے کثرت مال اور اولاد کی جو دعا مانگی تھی اس کے نتیجے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 80 کے قریب آپ کے بیٹے اور پوتے ہوئے اور نواسے نواسیاں تھیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 103 یا بعض روایتوں کے مطابق 110 سال کی آپ نے عمر پائی.
یہ کس کی وجہ سے؟ حضور کی دعا کی وجہ سے. بولیے کس کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. اب یہ میں نے دو واقعات آپ کے سامنے صرف آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے پیدا کیا، ورنہ ہر بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ حضور اگر دعا کر دیں تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بن جائیں. بننا چاہیں گے؟ جیسا جواب چاہیے ویسا نہیں، انشاءاللہ. میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، دعا عطا فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دعا؟ اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش رکھے. یہ آدمی ٹینشن میں تو رہنا ہی نہیں چاہتا، خوش رہنا چاہتا ہے. اب دعا کون دے رہے ہیں؟ بولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس نے اسے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا وہ بہو دوسروں تک پہنچا دیا. جتنا حضور سے سنا تھا بالکل وہی دوسروں تک اگر اس نے پہنچا دیا تو ایسے پہنچانے والے کے لیے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو تر و تازہ رکھ اور خوش رکھ. اب یہاں جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اسے آپ سمجھیں. بہت سے لوگ جنہیں بات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچائی جائے، پہنچانے والے سے کہیں زیادہ بات کو توجہ سے سننے اور محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہنچانے والا پہنچا تو دیتا ہے، لیکن سننے والوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پہنچانے والے سے زیادہ اس سنت پر اور اس حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اب آپ میں سے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم نے تو بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں، ہم سنتے حضور سے تو ہم حضور کی بات دوسروں تک پہنچاتے. تو محدثین فرماتے ہیں حضور کی حدیث کو پڑھ کر اس حدیث کو ایسا ہی دوسروں تک پہنچانا یہ ویسا ہی ہے جیسے حضور سے سن کر دوسروں کو پہنچانا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہر مسلمان یہ عزم کر لے کہ ہم جتنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں گے یا پڑھیں گے، ہو بہو اپنی طرف سے بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی کمی کے، زیادتی کے، اتنی ہی حدیث ہم لوگوں تک پہنچا دیں گے. تو سن لو، کوئی تمہیں غم میں گرفتار کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا کہ ایسے شخص کے لیے خوشی کی دعا حضور نے فرما دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور وہ چہرہ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ جو چہرہ خوش و خرم ہوگا، جس کے چہرے سے اللہ عز و جل چمک کو ظاہر فرمائے گا، جس کو پروردگار جل جلالہ خوش اور خرم رکھے گا، ایسے ہی بندے کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اس کو قرآن نے منشن کیا، وجوہ الی ربہا ناظرہ. ایسا چہرہ جو خوش و خرم ہوگا،
اللہ تعالیٰ ایسے خوش و خرم اور تر و تازہ چہرہ رکھنے والے کو اپنے دیدار سے مالا مال فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور قیامت میں کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو اتنے مرجھائے ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے چہرے اپنے دیدار سے محروم رکھے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر ہمارا بھی حصہ ہو جائے اور ہم بھی اس دعا کے مستحق ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ آج کے بعد سرکار کی حدیث شریف پڑھے اور پڑھنے کے بعد اسے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کرے، اور بہت سارے لوگوں کو نہیں سنا سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو بغیر کسی کمی بیشی کے وہ حدیث سنا دے کہ یہ پیغام پہنچانے پر حضور کی دعا کا وہ حقدار بن جائے گا۔ ہم نے سب کی دعائیں لینے کی کوشش کی، واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اب تو ایسا حال ہو چکا ہے، جیسا کہ میں نے کل جمعہ کی تقریر کے اندر کہا، سب پر بھروسہ ہے، یہ ڈاکٹر پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، سب پر۔ اور باباؤں پہ بھروسہ کا تو کیا کہنا، اللہ اکبر، بابا یوں پھونک ماریں گے تو ہم اڑنے لگ جائیں گے۔ بڑی عجیب سچویشن ہو، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں، رب پر۔ ذرا تم رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، اس پر توکل کر کے تو دیکھو۔ اور اس نے تو واضح لفظوں میں کہہ دیا، وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہمیں ہر ایک کے قول پر اعتماد ہے، لیکن جب بات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو آدمی تھوڑا ہلنے لگتا ہے، ہوگا بھی کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ ایمان کی کمزوری سے باہر نکل کر ایمان کی مضبوطی کی طرف آپ آئیں۔ کیا میں سچ نہیں کہہ رہا، اور کیا یہ معاشرے کی سچویشن نہیں ہے اگر میں اس وقت یہاں بیٹھ کر کے آپ سے یہ کہوں کہ دیکھو، پانی بیٹھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا، آخر میں الحمدللہ کہنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور سنت پر عمل کرنے پر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا یہ طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے، آپ اس پر عمل کریں تو ہماری قوم کہے گی بس مولانا دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میری گفتگو کے بعد فوراً کوئی دنیا کا بڑا ڈاکٹر آ کر کے میری جگہ پر کھڑے ہو کر کے آپ سے کہہ دے کہ سن لو، آپ کو ہارٹ اٹیک کی بیماری کا ڈر ہے نا، اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی مت پیجئے گا، 3 سانس میں بیٹھ کر کے پانی پیجئے گا، آپ کو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سننے کے بعد آپ کہیں گے بھیا یہ تو اپنوں کو سب کو بتا دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ڈاکٹر کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اس کی سمجھ لیتے ہیں، حضور کی باتوں پر ہمیں ڈاواں ڈول معاملہ ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ حضور نے فرما دیا بات ختم، آقا کا ارشاد سنا بات ختم، اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں،
جب تک کہ یہ ایسا عقیدہ نہیں بنے گا اس وقت تک ہم دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کا ایسا ہی عقیدہ تھا، اسی کو قرآن نے کہا، واضح لفظوں میں کہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ جو حضور کہتے تھے بس صحابہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے اور اس کو سچا جانتے، یقین کے ساتھ تسلیم کرتے کہ حضور نے جو فرمایا۔ اور ایک خاص نکتہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضور نے ہمارے لیے جتنی باتیں فرمائی ہیں نا، اس میں ہمارا صرف دنیا ہی میں بھلا نہیں، آخرت میں بھی بھلا ہے۔ سوائے بھلائی کے حضور ہمارا کچھ اور چاہتے ہی نہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر توجہ نہیں دی۔ تو آج یہ حدیث آپ تک پہنچانے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، ان برائیوں سے متعلق آپ حدیثیں پڑھیں اور پھر ان حدیثوں کو دوسروں تک ویسے ہی پہنچائیں۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، بالکل موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، یوں کسی کی طرف سے میسج آیا کہ یہ حضور کا ارشاد ہے، پٹک سے اپنے گروپ کے اندر ڈال دیا، نہ تحقیق، نہ جانکاری، نہ معلومات، کچھ بھی نہیں۔ ابھی ایک میسج میرے پاس آیا تھا، اس میسج کے اندر ایک بات تھی، اس بات کے بعد نیچے کمنٹ ایک ساتھی نے لکھا کہ ان کا جو ہے وکلا سے بڑا گہرا تعلق ہوگا۔ حالانکہ اس چیز کے اندر کوئی وکیل سے تعلق کی بات تھی نہیں، لیکن انہوں نے پوری کلپ سنی نہیں تھی، لکھ مارا نیچے۔ اور جب میں نے پوری کلپ سنی تو اس میں اس کا کوئی تذکرہ ایسا تھا نہیں کہ وکیل سے کوئی بات کی بات ہو۔ تو معاملہ یہ ہے، نہ کچھ جانتے ہیں نہ کچھ سمجھتے، ادھر سے کسی نے بھیجا ادھر آگے بڑھ دیا۔ خبردار ایسا قطعی طور پر نہ کرو۔ اسی لیے سنی دعوت اسلامی نے اپنی آفیشیل باقاعدہ واٹس ایپ گروپ جو تیار کیا ہے، واٹس ایپ کا جو مطلب گروپ تیار کیا ہے، اس کا نام ہے SDI Info، اور اس میں وہی بات پیش کی جاتی ہے جو قرآن و حدیث سے اوتھینٹک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسری بات کوئی ڈال بھی نہیں سکتا۔ صرف SDI Info کے ممبر بننے پر روزانہ اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی دینی بات پہنچائی جاتی ہے جو بالکل 100% اوتھینٹک ہوتی ہے۔ لیکن ہم تو اپنا گروپ بنا لیے، اپنا فالوور بنا لیے، اپنے چاہنے والے بنا لیے، اور ٹھوکم ٹھاک چل رہا ہے۔ اللہ رحم کرم۔ یاد رکھیں حضور نے فرمایا ہو بہو جیسا سنا تھا ہو بہو، نہ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ کر سکتے ہو۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں اور آج سے کوشش شروع کر دیں۔ مجھے بڑی مسرت ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ساتھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نئے ساتھیوں کو لے کر کے آئے ہیں۔ آپ اس کوشش میں لگ جائیں، محنت کریں۔ آپ اتنا تو کریں کہ تم آ جاؤ، آپ نہیں سنا سکتے ہو نا، جہاں سنایا جا رہا ہے وہاں لے کر کے آ جاؤ۔ سننے والا سنے گا، اس پر عمل کرے گا، جتنا عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لاؤ حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، ایمان سینے سے نکلتا جا رہا ہے، بہت ماحول بربادی کی طرف، نسلوں کی نسلیں بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، دین سے اپنے تعلقات کو قائم کرو، دین کی مضبوطی اپنے اندر پیدا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، دین کے راستے پر چلنے کا عزم مصمم کرو۔ انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک حدیث عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعا کی، اے اللہ مجھے ان سے ملا دے، مجھے ان سے ملا دے۔ تو حضرت ثوبان کو حیرت ہوئی کہ یہ کن سے ملنے کی دعا کرتے ہیں، صحابہ تو یہاں بہت سارے موجود ہیں،
کون ایسا خوش نصیب ہے جس سے حضور ملنے کی دعا کرتے ہیں؟ تو نہ رہا گیا، پوچھ لیا حضرت ثوبان نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کن سے ملنے کی دعا کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ثوبان، اور حضرت ثوبان نے یہ بھی عرض کیا کہ صحابہ تو یہیں پر موجود ہیں، آپ سے ملاقات تو سب کرتے رہتے ہیں، ایسا کون ہے جس سے ملنے کی آپ دعا کرتے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان، قیامت سے پہلے میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے جو مجھے دیکھے نہیں لیکن ہوں گے ایسے امتی، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ایسے امتی ہوں گے جو میری محبت میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو میں ان سے ملنے کی دعا کر رہا ہوں، ان سے ملنے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم اس طریقے سے بھی ہے کہ تم تو میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، تم تو میری باتیں سنتے بھی ہو، اور پھر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن میں جن سے ملنے کی بات کرتا ہوں نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہ مجھ سے بات کی ہے، بن دیکھے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بن دیکھے۔ حضور سے محبت کرو، دل کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو، گناہوں سے رشتہ توڑو، ہر آنے والا دن نئے گناہ کے پیغام کے ساتھ، طاقت و توانائی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے معاشرے میں، گھروں میں، دلوں میں، دماغ کے اندر تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہم اگر بچنا چاہیں تو ہم سب مل کر دین کے کام کی طرف بڑھیں، دین سیکھیں، اور دین کا پیغام جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ آئیں، آتے رہیں اور دوسروں کو لاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ مزید ہمیں دینی خدمات کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہمیں مستحق بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور آپ جانتے ہیں شہدائے احد کے بارے میں خراج عقیدت پیش کر جو ہے وہ کر رہے تھے مولانا انصار صاحب۔ یقیناً شہدائے احد کی بڑی قربانیاں ہیں، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب ایثار کا کیا کہنا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو شہدائے احد پر آپ کل انشاءاللہ آن لائن اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ شہدائے احد سے متعلق گفتگو یوٹیوب پر آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دو ساتھی، ایک ساتھی کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، محمد انیس نوری کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک بڑے پرانے اول روز کے ساتھی تبریز ادھیکاری جو ہیں، ان کی اہلیہ آئی سی یو میں بہت ہی کریٹیکل پوزیشن میں ہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز کریٹیکل نہیں، وہ چاہے تو مردوں کے اندر زندگی ڈال دے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اعلانات سماعت فرما لیں۔ ایک نوری تربیتی قافلہ ہمارے صفہ زون میں آئے گا، حنین زون سے، اور اس میں عقائد اور سیرت اور مسائل کی تربیت ہوگی، تعلیم ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سنڈے 13 اپریل یعنی کل ہی کی تاریخ ہے، یہ صبح 8 بجے قافلہ آئے گا، اور اس میں جو جس مقام پر یہ قافلہ ٹھہرے گا وہ پریمیئر سنیما کے پیچھے دادر ایسٹ یا پریل ہی کا علاقہ ہے، وہ جو
نوری شاہ بابا درگاہ کی جو مسجد ہے اس مسجد میں. تو آپ حضرات اس قافلے میں شرکت کریں، کیونکہ بیان سننے کے بعد سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جذبے کی تکمیل جو ہے وہ اس طرح کی تربیتی قافلوں سے ہوتی ہے. تو پیاس لگی ہے ابھی، اس کو بجھانا چاہیے، اور علم کی پیاس بڑی اچھی پیاس ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھیوں سے آپ رابطہ کریں. یہاں پر سراج بھائی بیٹھے ہیں اور ہمارے ریاض بھائی وغیرہ ہیں جو صفہ زون کے ساتھی ہیں، ان سے رابطہ کریں گے اور ان سے مزید معلومات لے کر اس قافلے میں شرکت فرمائیں. سنڈے کو ہی دوسرا پروگرام حج تربیتی کیمپ کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے، اور سنی دعوت اسلامی کو الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے کہ پچھلے 30 سالوں سے الحمدللہ ہم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کا اب سلسلہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. کئی جگہوں پر اب کیمپس ہونے لگے ہیں. تو کل ایک ٹریننگ کیمپ، حاجیوں کا ٹریننگ کیمپ انشاءاللہ مدرسہ انوار القرآن اگروتی نگر کرلا ایسٹ میں ہوگا، اور اس کا ٹائم دوپہر 3 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگا. اس میں ہمارے محمد خالد رضوی صاحب بطور خاص حاجیوں کی تربیت فرمائیں گے. الیاس اشرفی صاحب ان کے معاون ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو حاجیوں کو اطلاع دیجئے، اور خاص طور سے اس علاقے کے حاجیوں کو یہاں تک پہنچانے کی آپ ضرور کوشش کیجئے. کل ہی رات کو صورتی ملا بڑی مسجد میں، جس کو حکیم دائم مسجد بھی کہتے ہیں، اس مسجد میں ہمارے ساتھی افضل نوری صاحب کا بیان ہوگا. شہادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہوگا، اور 10 وادست ختم ہوگا. تو اس کے لیے بھی سپورٹ کرنے کی، کم سے کم زون کے ساتھیوں کو اس میں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس علاقے میں بھی ایک خراج عقیدت کی محفل وہ منعقد ہو جائے. اور بھی بہت سارے لوگوں نے بیماروں کے لیے، شفا کے لیے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. کلیم الدین صاحب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کو جانتا ہے، اور سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو شفا بھی دے، اور جس کی جو جائز مراد ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں پوری فرمائے. حج کیمپس اور بھی ہوں گے انشاءاللہ. اس میں یہاں 2 حج کیمپ بڑے ہوں گے. ایک 27 اپریل کو ہوگا جو حجرہ مولا کی مسجد میں صبح 10 بجے سے ہوگا. یہ جے کے آگے جو حجرہ مولا ہے وہاں پر صبح 10 بجے سے ہوگا. اور ایک اور حج کیمپ 4 مئی کو ہوگا بمبئی میں، وہ اگری پاڑا مدینہ مسجد، المدینہ مسجد اگری پاڑا پر، وہ صبح 10 بجے سے عصر تک ہوگا. اور ایک اور حج کیمپ ویسٹرن سبربس میں جوگیشوری میں ہوگا، وہ 1 مئی کو ہوگا. 1 مئی ہالیڈے ہے، تو اس دن بھی ایک حج کیمپ ہوگا. اس کے علاوہ آؤٹ اسٹیشن جو حج کیمپس ہوں گے، اس میں 2 روزہ حج کیمپ جو ہر سال گلبرگہ شریف میں ہوتا ہے خواجہ بندہ نواز کی نگری میں، وہ اس سال 19 اور 20 اپریل کو ہوگا. ناسک میں جو حج کیمپ ہوتا ہے وہ 27 اپریل کو ہوگا. تو اس طریقے سے مسلسل حج کیمپس کا سلسلہ ہے. اور اس میں یہ نہیں آپ یہ سمجھیں کہ ہم حج کو نہیں اس سال ہمارا ہوا ہے تو ہم جا کے کیا کریں گے. ہم نے کتنے حاجیوں کو دیکھا ہے، کتنے ساتھیوں کو جو آ کر بیٹھ گئے کیمپ میں، حج کا ارکان سیکھے، حج کے ارکان سیکھے، اور پھر اللہ نے ان کو حج نصیب فرما دیا. تو اس نیت سے بھی آ کر بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے، اور پھر حج کی حاضری بھی ہو جاتی ہے. اللہ سب کو حج اور عمرے کی سعادت اور مدینے کی زیارت، میرے آقا کی شفاعت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، ذکر جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں تاکہ وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے. جی میگا بلاک کا کچھ ہے شاید پرابلم، ہاں اس لیے پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں چلیے اس کے ساتھ میں ایک دعا ہی یاد کرا دیتا ہوں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نیند سے جاگو، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ رات میں ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو ہم لوگ جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتے، کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو آدمی کو خیال نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ لوگ کرنا نہیں چاہتے، لوگ چاہتے بھی ہیں لیکن خیال نہیں آتا اس طرف. تو اب میں خیال دلا رہا ہوں آپ کو، اور ایک یاد کرا دیتا ہوں آپ کو ایک کلمہ، تو اس کی بہت برکت ہوگی انشاءاللہ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نیند سے جاگو، اب وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ رات میں مڈل آف دا نائٹ آلسو یو کین ویک اپ، اینڈ جب بھی آپ ویک اپ کرو گے یا فجر کے لیے ویک اپ کرو گے تو اس وقت تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھ لیا کرو. اب پڑھیے کیا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ پڑھے، پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، یا حضور فرماتے ہیں کوئی اور دعا کرے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ قبولیت کا وقت ہے، تو کبھی یہ دعا بھی آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، ایسا مجھے نہیں پتا ہوئی کہ نہیں تو بعد میں بیٹھ جائیے انشاءاللہ یاد کرا دیں گے. لیکن اس پر آن لائن بھی ہے، آپ جاؤ گے تو جب اس کو پھر سے ری وزٹ کرو گے تو مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. تو اس کو یاد کر لیجئے، اور کبھی بھی رات میں آنکھ کھلے نا تو اس کو پڑھ لیجئے اور دعا کیجئے، دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور درود شریف پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو جائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ جن رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة،
اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.